الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ آج ہم نے آیت نمبر 53 سے پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو الکتابہ کتاب والفرقان اور معجزہ لعلکم تہتدون، فرقان اور کتاب اس لیے دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ الکتاب سے مراد جو ہے وہ تورات ہے، اور الفرقان اس کا مطلب معجزہ بھی ہے، اور دوسرا مطلب جو ہے جو کہ قوی مطلب ہے وہ یہ کہ ایسی قوت اور ایسی طاقت جو حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی اور ایسی قوت بھی دی جو حق اور باطل کے اندر فرق کر سکے، اور یہ ایسا اس لیے کیا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یہ وہی بات جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر، تو قوم نے پیچھے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور قوم اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، وقال موسیٰ لقومہ، اور کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود، بچڑے کو پکڑ کے، یعنی بچڑے کو معبود بنا کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لی۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی اس سے توبہ طلب کرو، اس سے معافی مانگو۔ فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی یہ ان کی سزا مقرر ہو رہی تھی۔ فاقتلوا انفسکم، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اس لیے کیونکہ انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا بچڑے کی عبادت کرنے پر جو ان کو سزا ملنی تھی، اس لیے اللہ نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی تمہارا باز تمہارے باز کو قتل کرے، یعنی جس نے بچڑے کی عبادت کی ہے اس کو بچڑے کی عبادت نہ کرنے والے قتل کرے، یہ ان کی سزا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بچڑے کو معبود پکڑ کے، بچڑے کو معبود بنا کے تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی اس سے توبہ کرو۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے بہتر ہے، یعنی جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان کی عبادت کی، ان کو قتل کیا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے، اور ایسا کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس میں بہتری کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا خیر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے خلاف بغاوت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، لیکن اللہ نے ان کا یہ جرم بھی معاف کر دیا اور کہا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ کیا تم اللہ کی اس نعمت کو، یہ جو نعمت اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے کہ تمہارا
اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں یہ نعمت یاد نہیں؟ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ و تعالی ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل پر کی۔ فرمایا یہ بھی ہماری تمہارے اوپر نعمت ہے، تم نے ہمارے ساتھ بچڑے کو شریک بنا لیا، اس کو تم پوجتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو تمہیں سزا دی تھی، جس سزا کا تمہارے لیے انتخاب کیا تھا، اس سزا کو ختم کر کے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ من بدل دینہ فقتلو، جو شخص اپنا دین بدل لے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے، تو اسے قتل کر دو۔ یعنی جو مرتد ہے اس کا قتل کرنا شریعت نے اس کا حکم دیا۔ اس طرح سابقہ شریعت میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ جنہوں نے اپنا دین تبدیل کر لی ہے ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنا انعام کیا اور ان کو بخش دیا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ کو جہرتن ظاہر۔ اے موسیٰ ہم اس وقت تک تجھے نہیں مانیں گے، اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب 40 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے، جب 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو تورات سے نوازا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ تورات لے کر جب اپنے ان 70 بندوں کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے لازمی و ضروری ہے، اس پر ایمان لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بات کی یا کہ نہیں کی، ہم کیا جانے کہ اللہ نے تیرے ساتھ گفت و شنید کی ہے، ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ خود ہمارے سامنے آئے، جب تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا تب تک ہم اس کتاب کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر تم کو بجلی نے پکڑ لیا تمہارے اس مطالبے پر کہ اللہ کو ہم دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم کو بجلی نے پکڑ لیا۔ وہ بجلی اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا، وہ 70 کے 70 بندے بجلی کے پکڑنے کی وجہ سے، ان پر بجلی گرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب بجلی نے ان کو پکڑا تو تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت کرنے پر کہا ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ نے ان کو سزا دی، اللہ نے ان 70 کے 70 بندوں پر بجلی کو گرایا، اور بجلی کے گرنے کی وجہ سے وہ 70 کے 70 بندے مر گئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، تم مر چکے تھے لیکن ہم نے پھر تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، اس لیے زندہ کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں اللہ اور نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تم نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے، تمہیں اللہ نے موت دے دی، موت دینے کے بعد اللہ نے پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہ بھی اللہ کا تمہارے اوپر ایک انعام ہے۔ پھر آگے اللہ ذکر فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اب یہ مزید نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دی، وما ظلمونا، اللہ فرماتے ہیں نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بغاوت کر رہے ہیں تو ہم اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ولیکن لیکن کانوا تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ یہاں پر ان کے یہ کتنے اکرام کی بات ہے کہ ایک قوم کے لیے بادل سایہ کریں اور ان کے لیے کھانے کی جو چیزیں وہ آسمان سے اتریں۔ من کہتے ہیں میٹھی چیز کو اور سلوہ کہتے ہیں نمکین چیز کو۔ پھر مفسرین اپنے انداز میں اس کی وضاحت کرتے ہیں من
جیسے میٹھا کوئی حلوہ یا اس جیسی کوئی چیز انہوں نے مراد لی ہے، اور سلوہ سے انہوں نے بھنے ہوئے بٹیرے مراد لی ہیں۔ بہرحال مفسرین کی اپنی رائے ہے۔ من میٹھی چیز کو کہتے ہیں اور سلوہ نمکین چیز کو، یعنی یہ وہ چیز تھی جو ان کے لیے پکا پکایا کھانا آسمان سے اترا کرتا تھا ان کے کھانے کے لیے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اللہ نے کہا یہ پاکیزہ رزق میں تمہیں مہیا کر رہا ہوں، من و سلوہ سے میں نے تم کو نوازا ہے، تمہارے اوپر بادل سایہ کر رہے ہیں، لہذا جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا اسے کھاؤ پیو، اور دھیان کرنا تم ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرو گے، اگر ظلم کرو گے تو تم اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ظلم کرو گے۔ اب آگے چلیے، آگے مزید اللہ سبحانہ و تعالی ان پر کی گئی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے ان کو کہا کہ اس گاؤں کے اندر داخل ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه اس القریہ گاؤں میں، فَكُلُوا مِنْهَا تو کھاؤ اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، راغدن وافر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور تم یہ کہو اللہ ہم بخشش مانگتے، حِطَّةٌ کا معنی بخشش مانگتے ہیں ہم، نغفر لکم خطایاکم اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری غلطیوں کو بخش دیں گے۔ یعنی تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پیو مزے کرو، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن جب تم نے اس بستی کے دروازے سے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے، اور جب تم دروازے میں داخل ہو رہے ہوگے اور تم نے کہنا اللہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ہم ان کو اور زیادہ انعامات سے نوازیں گے۔ اب یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر القریہ سے مراد اس کا ذکر سورہ المائدہ میں ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم اس مقدس زمین میں، بیت المقدس کی جو ارض ہے، بیت المقدس کی جو زمین ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے ان کو اس زمین کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا، انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان کو سزا کے اندر مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی انہوں نے کی، اس نافرمانی کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے آسانی کی اور ان کو کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور جاؤ اندر جا کے جو کچھ کھانا پینا کھاؤ پیو مزے کرو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو تم نے گناہ کیا ہماری نافرمانی کر کے، اس کا جو کفارہ ہے وہ گناہ اس طرح بخشا جا سکتا ہے کہ جب تم دروازے سے داخل ہوگے تو تم نے کہنا حطتن، حطتن اللہ ہم بخشش مانگتے ہیں، حطتن اللہ ہم بخشش مانگتے ہیں، نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں یہ ایک تو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے یہ اپنی سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کے دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ دوسری بات جب ان کو کہا گیا کہ تم نے حطتن کہنا ہے، یہ حطتن کہنے کی بجائے کہنے لگے حنطتن من شعرہ، یعنی گندم جو ہے وہ بالی کے اندر ہے۔ اب ان کو حطتن کہنے کا کہا گیا کہ تم حطتن کہو کہ ہم بخشش طلب کرتے ہیں، لیکن یہ کہنے لگے حنطتن فی شعرتن کہ گندم جو ہے وہ اپنی بالی کے اندر ہے، یعنی اب اللہ ان کو بخشنا بھی چاہتے ہیں اور بخشش کا انداز بھی اللہ ان کو بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کو بخشش کا انداز ان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ ظلم ہی ہے نا کہ ایک شخص اللہ کی بات نہ مانے، اللہ ان کو سجدہ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو اور بخشش مانگتے ہوئے جاؤ، یہ سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہیں اور جو ہے نا مذاق اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فبدلا پس بدل ڈالا ان لوگوں نے، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، انہوں نے بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم سوائے اس بات کی جگہ جو ان کو کہی گئی، یعنی ان کو حطت ان کا کہا گیا تھا اور ان کو سجدہ کرتے ہوئے اندر جانے کا کہا گیا تھا، اور انہوں نے دونوں باتوں کو پلٹ کے رکھ دیا اور الٹ کر دیا، تبدیل کر دیا، نہ تو انہوں نے حطت کہا نہ انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، پھر
انزلنا ہم نے اتارا علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی اللہ کی بات کو نہ مانا تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو اتارا، اور عذاب آسمان سے، من السماء آسمان سے اللہ نے ان پر عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون اور وہ عذاب اس وجہ سے تھا کہ یہ فسق کیا کرتے تھے۔ اب اس صورت کے اندر میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا بھی ذکر ہوگا، ان کو ملنے والی وعیدوں کا بھی ذکر ہوگا، اور ان کی سزاؤں کا بھی ذکر ہوگا۔ یہاں پر اللہ نے ان کے اوپر عذاب اتارا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو رجز جو ہے، یہ جو عذاب ہے، یہ طاعون کی صورت میں تھا جو ان بنی اسرائیلیوں پر طاری ہوا اللہ کی طرف سے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ طاعون جو ہے وہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، یعنی طاعون کو رجز کہا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنی ایک مزید ایک اور نعمت کی پہچان کروا رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ۔ اچھا ادھر ایک اور بات، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہتے ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے جو اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کو ہم زیادہ دیں گے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کے متعلق جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کی عبادت اس انداز سے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور آپ اپنے ذہن میں نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم یہ تو ضرور بٹھائیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور عمل کرنا، اس کو احسان کا درجہ کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں عبادت کے اندر احسان کا درجہ نصیب کرے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا اضرب، تو مار، بعصاک، اپنے عصا کے ساتھ، الحجر، پتھر کو، فانفجرت منہ اثنتا عشرت عینا، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس سے یعنی اس پتھر سے، اثنتا عشرت عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، یعنی ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ کی زمین پر فساد کرتے ہوئے مت پھرو، ولا تعثوا، اور مت پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ میرا کھائیں میرا پئیں اور اس کے بعد میری بغاوت کریں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ یہاں ایک بات ہے کہ ان کے لیے 12 چشمے کیوں جاری کیے گئے؟ ایک چشمہ جاری کر دیا جاتا اور وہ سب بنی اسرائیل اسی سے پی لیتے، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا خیال رکھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے کل 12 قبیلے تھے، تو اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کیا، اور ہر قبیلے نے الگ الگ چشمے سے پیا، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج بھی جزیرہ نما سینا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چشمے کے جو نشانات ہیں، اور جس جگہ سے چشمہ جاری ہوا تھا، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ماری تھی، وہ جگہ اور اس کے نشانات جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور وہ نشانات جزیرہ نما سینا میں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ یہ جو تو ہمیں من اور سلوہ تھے تو 2 کھانے، لیکن دونوں اکٹھے جو ان کو مل رہے تھے، انہوں نے اس کو ایک ہی کھانا کہا، تو کہنے لگے اے موسیٰ، ہم اس ایک کھانے پر صبر کرنے والے نہیں ہیں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس چیز سے، من اس چیز سے، ما تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلها، اب زمین سے کیا اگتا ہے؟ اب زمین سے جو ساگ اگتا ہے ہمیں وہ چاہیے، وقثائها، اور اس زمین سے اگنے والی ککڑی ہمیں چاہیے،
وفومہا، اور اس زمین سے اگنے والا گیہوں اور یا پھر لہسن یہ ہمیں چاہیے، وعدسہا، یا ہمیں مسور کی دال چاہیے، وبصلہا، اور ہمیں اس زمین سے اگنے والے جو پیاز ہیں ہمیں یہ چاہیے۔ اب منو سلوا ہم کھا کھا تھک گئے ہیں، اب یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، اب ہمارے لیے زمین سے جو ترکاریاں، زمین سے جو ساگ اور ککڑی اور گیہوں، یہ پیاز اور مسور کی دال، یہ جو زمین سے اگتے ہیں اب ہمیں یہ چاہیے، اب ہم نے اور کچھ نہیں کھانا، اب ہمیں یہ چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنا، کیا تم تبدیل کرتے ہو، کیا تم بدلتے ہو، الذی اس کو، وہ ادنا جو کہ کم تر ہے، ناقص ہے، بالذی ہوا خیر اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے۔ منو سلوا تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کو کھاؤ اور اللہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ایک بہتر چیز کو چھوڑ کر اور ایک کمتر چیز کا تم سودا کرنا چاہتے ہو، بہتر چیز کو ترک کر کے ایک کمتر چیز کو لینا چاہتے ہو، تو کیا یہ تمہارے نزدیک کوئی حکمت کی بات ہے؟ تو جب وہ ڈٹے رہے تو اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تم یہ مصرن، اس سے مصر شہر مراد نہیں، اس سے عام شہر یعنی کسی بھی شہر میں اللہ نے ان کو اترنے کا کہا کہ تم کسی شہر میں اتر جاؤ، فإن لكم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے سوال کیا، یعنی تمہیں تو اچھی چیزیں دی گئیں، منو سلوا سے تمہیں نوازا گیا، تمہیں خود بخود ہی اللہ کی طرف سے یہ منو سلوا اترتا تھا اور آرام سے کھایا پیا کرتے تھے۔ اب اگر تمہیں وہ نہیں چاہیے تو جاؤ فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں جو چاہیے وہی مل جایا کرے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ماری گئی علیہم ان پر، الذلہ ذلت، والمسکنہ اور فقیری، وباؤ اور وہ پھر آئے، بغضب غصے کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، ذالک بانہم کانوا یکفرون، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ۔ جب ان کو جو انہوں نے جو مانگا اللہ نے ان کو دے دیا، تو اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور فقیری کو مسلط کر دیا، اور یہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ کا غصہ اور اس کا غضب ان کے اوپر اترا، اور اللہ فرماتے ہیں میرے غصے کا اترنا، ان پر ذلت اور فقیری کا اترنا، یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ انبیاء کا قتل کرنا یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب جس کو دیا جائے گا وہ شخص ہوگا کہ جس کو نبی نے قتل کیا۔ جس شخص کو نبی نے قتل کیا قیامت کے دن اس آدمی کو سب سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا، یا اس بندے کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا کہ جس نے نبی کو قتل کیا۔ دو بندے ہیں جن کو قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا، ایک وہ جس کو نبی نے قتل کیا اور ایک وہ جس نے نبی کو قتل کیا، یعنی جو نبی کے ہاتھوں قتل ہوا اس کو بھی سخت ترین عذاب ہوگا، اور جس نے کسی نبی کو قتل کیا اس کو بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کا یہ شیوا تھا کہ یہ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے، یعنی جو اللہ کی حدود تھیں یہ ان کو پامال کیا کرتے تھے، یہ اللہ کی حدوں کو توڑا کرتے تھے۔ اللہ کی حدوں کو توڑنے کی وجہ سے، انبیاء کے قتل کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو اور فقیری کو مسلط کر دیا۔ یہ کیسی بدبخت اور عجیب ذہنیت کی قوم تھی کہ جس کے لیے پکے پکائے کھانے آسمان سے اترتے تھے، اور انہوں نے دنیا کی حقیر ترین چیزوں کا اختیار کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ جو عیسائی ہوئے اور وہ جو بے دین ہیں، ان میں سے چاہے جو بھی ہو حقیقی طور پہ کامیاب وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم،
تو اس کے لیے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہاں پر یہ جو آیت اتری، یہ یہودیوں کو جواب دینے کے لیے، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم حق پر ہیں، اور ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ہمیں کوئی عذاب نہیں دے سکتا، ہم اللہ کے سب سے زیادہ محب، اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ آیت ان کو جواباً ان کے لیے یہ اتری، اور اس موقع پر بھی اللہ نے فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ تمہارے اوپر عذاب کیوں اترتا ہے؟ تمہارے اوپر عذاب اترنے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی باتوں کو مانا نہیں ہے، اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، جس کی بنیاد پر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اور یہاں بھی ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم جو یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی راہ راست پہ ہیں، تو راہ راست پر یہودی ہونا یا عیسائی ہونا یا سابی یا بے دین ہونا، یہ بات تمہیں راہ راست پر نہیں رکھے گی۔ راہ راست پر وہی بات تمہیں رکھے گی جو میرا نبی، جو آخری نبی تم کو سنا رہا ہے، وہی بات تمہارے لیے راہ راست پر ہے۔ اور ہر نبی کی دعوت میں یہ بات تھی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور عمل صالح کرو۔ اور عمل صالح کا طریقہ کار ہر نبی نے اپنی امت کو الگ انداز سے سکھایا، جس کا اللہ نے اس نبی کو حکم دیا تھا۔ اللہ نے ہر امت کے لیے عبادت کا جو طریقہ کار بنایا تھا، ہر امت کے نبی نے اس طریقے کو اللہ سے لیا، اور وہ طریقہ کار اس نے اپنی امت کو سکھایا۔ جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، آخرت پر ایمان نہیں لاؤ گے، عمل صالح نہیں کرو گے، تب تک تم ہدایت اور اللہ کے محب اور اللہ سے پیار کرنے والے تم نہیں بن سکتے۔ اس لیے تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کرو، اور جن نیک کاموں کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تم ان نیک کاموں کو کر گزرو۔ الصابئین، صابی یہ صبا یصبو سے ہے، صبا یصبو سے یہ مشتق ہے، جس کے اصل معنی ہے کہ کسی کی طرف دل سے مائل ہو جانا، دلی طور پر کسی کی طرف مائل ہو جانے کو صابی کہا جاتا ہے۔ اور اہل علم کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ایک شخص ایک دین چھوڑ کر کسی دوسرے دین کا اختیار کرے، اس کو بھی صابی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ نے صابی کہا تھا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کا آغاز کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں مطلق الصابئین کا معنی مراد ہے، یعنی جو بے دین ہے، جن کا کوئی دین نہیں اور وہ کسی بھی دین میں اپنے آپ کو شامل کرنے سے قاصر ہیں۔ بے دین رہنا یا یہودی یا عیسائی ہو جانا یا خالی ایمان قبول کر لینا، اپنے آپ کو مسلمان ایمان والا یا مسلمان کہلوا لینا، یہ کافی نہیں۔ حقیقی طور پہ کامیابی اسی کے حصے میں ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اور ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والے کسی پریشانی پر، اور غم ہوتا ہے گزرے ہوئے یا کسی کمی یا کوتاہی پر جو کہ گزر چکی ہو۔ ان لوگوں کو جن کا اللہ آخرت اور پر ایمان ہوگا اور یہ عمل صالح کرتے ہوں گے، تو ان لوگوں کو قیامت کے دن یہ خوف نہیں ہوگا کہ انہیں جہنم میں پھینکا جائے، اور اس بات کا غم بھی نہیں ہوگا کہ یہ دنیا میں زندگی ضائع کر کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا، بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس کو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ کہا کہ ہم نے جو تم سے عہد کیا ہے اس کو پکڑ لو اور اس عہد کو پورا کرو۔ انہوں نے اس عہد کو
پورا کرنے سے انکار کر دیا. اس جو میثاق تھا اس کو انہوں نے پورا نہ. اور جب یہ تورات کا نزول ہوا تو اسرائیلی کہنے لگے، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اتنے احکام کی پیروی ہم سے نہیں ہو سکے گی، ہم نہیں اس تورات کو مان سکیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر ایک بہت بڑے پہاڑ کو کھڑا کر دیا جو ان پر ایسے تھا کہ جیسے کوئی چھتری ہو، یعنی ان کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ ان کے لیے ایک عذاب کے طور پہ تھا کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا. تو اللہ نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تم کو دی، یعنی تورات پر ایمان لے آؤ، اس میں جو کہا گیا ہے اس کو تسلیم کرو، جو تمہارا نبی تمہیں جس بات کی دعوت دیتا ہے اس کو مان لو. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر سے اس پہاڑ کو ہٹا دیا. یعنی ان سے پختہ عہد لیا گیا کہ یہ تورات پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے عمل کرنے سے جب انکار کیا تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے اوپر پتھر رکھ دیا چھتری کی مانند، اور پھر ان سے اس سزا کو بھی اللہ نے دور کر دیا. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ان کے اوپر ایک نعمت ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ کہتے ہیں پتھر بھی ہم نے ہٹا دیا اور ہم نے تمہیں کہا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو متقی بن جاؤ گے. لیکن کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے باوجود بھی تم پھر گئے، تم پیچھے ہٹ گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے سزا کے طور پر ان پر پہاڑ کو چھتری نما بنا دیا، اور پھر یہ کر کے بھی اللہ نے اس پہاڑ کو ان سے ہٹا دیا کہ شاید کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں. تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم نے خسارہ ہی اٹھانا تھا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرتے اور اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے نکل گئے تھے تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان کو کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ قردۃ بندر، خاسئین ذلیل. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان بنی اسرائیلیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، اور اس کا مفصل ذکر آگے بھی قرآن پاک میں آئے گا. سورہ اعراف کے اندر ان کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے اللہ نے ان کو منع کیا کہ ہفتے کو تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ہیلے اور بہانے اور دھوکے کر کے کسی نہ کسی طرح ہفتے کے دن بھی انہوں نے شکار کیا. تو اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا. اور آج بعض سائنس دان یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان اولین جو ہے وہ بندر تھا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب اللہ کسی قوم کی شکلیں مسخ کر دیتا ہے، جس طرح ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا، اللہ کسی قوم کی شکلیں اگر مسخ کر دیتا ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہتے. جب اللہ نے ان کو بندر بنا دیا مثال کے طور پر، یا اولین اگر کسی کو اللہ نے بندر بنا بھی دیا تو وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. حقیقت کے اندر انسان ہی ہے، اس کی کوئی اور طریقے کار یا کوئی اور چیز نہیں. کیونکہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر زمین میں بھیجا. اور زمین میں اپنا نائب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نبی ہوگا یا دنیا میں رہنے والے انسان جو ہیں وہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو زمین پر لاگو کریں گے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اور یہی بات ذہن میں رکھیں کہ کسی قوم پر اگر اللہ کا ایسا عذاب آئے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں تو وہ عذاب 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے تمہیں عذاب دیا، یہ جو سزا دی کہ تمہیں بندر بنایا، یہ اس لیے تھا کہ ہم نے اس کو عبرت بنایا ہے. کن کے لیے عبرت بنایا؟
ان کے لیے جو ان کے بین یدیہا جو ان کے آگے تھے، وما خلفا جو ان کے پیچھے تھے۔ بین یدیہا کا مطلب یہ ہے ان کے آگے، یعنی کہ جو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی اس کو عبرت بنایا، وما خلفہا اور ان کے پیچھے، یعنی ان لوگوں کے جانے کے بعد، ان لوگوں کے مرنے کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے اس چیز کو عبرت بنا دیا کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ لہذا اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے ادھر موجودہ لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، لیکن متقی جو لوگ ہیں وہ اس واقعے سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جنہوں نے یہ نافرمانی کی کہ اللہ نے جب ان کو کہا کہ ایک دن شکار نہیں کرنا ہفتے کے دن، تو انہوں نے اس دن شکار کیا تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ متقی اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کی سزا اور اس کی پکڑ سے ہم کیسے بچ سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیلیوں کی کا ایک عجب حال بیان کرتے ہیں، اور وہ حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا جس کی جائیداد تھی، اس کے بھتیجوں نے اپنے چچا کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اپنے ہی علاقے کے یا اپنے ہی گھر کے قریب جو آگے کسی کا گھر تھا اس کے سامنے اس کی لاش کو رکھ دیا، یا اپنی بستی کے علاوہ کسی دوسری بستی میں اس کی لاش کو رکھ دیا، اور شور مچا دیا کہ ان بستی والوں نے یا ان گھر والوں نے ہمارے چاچے کو قتل کر دی۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب قاتل کو پکڑا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ترتیب بتائی۔ کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ إِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ، يَأْمُرُكُمْ تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، پہلے تو فیصلہ کروانے آئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام فیصلہ کرنے لگے اور کہتے ہیں اتتخذنا ہزوا، وہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ کیا تو پکڑتا ہے ہمیں مذاق، ہم سے دل لگی والی، ہم سے بہکانے اور بہلاوے والی باتیں کرتا ہے کہ جو ہے نا ایک گائے کو ذبح کرو؟ یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم گائے ذبح کریں؟ ہم فیصلہ کروانے آئے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ گائے کو ذبح کرو؟ یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا بات کا، آپ ہمارا فیصلہ کرو، ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہو کہ گائے ذبح کرو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال کہا موسیٰ نے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، ان اکون من الجاہلین اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، میں جاہل ہو جاؤں، میں برا ہو جاؤں، میں تو اس چیز سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ میں جہالت کو اختیار کروں۔ اب قوم کہنے لگے ادع لنا ربک، قوم نے کہا پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی کہ وہ بیان کرے ہمیں کہ وہ گائے کیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم کہنے لگی تو بلا ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا وہ وضاحت کرے ہمیں، ما ہی وہ گائے کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول یقیناً وہ، یقول کہتا ہے، یقیناً اللہ کہتے ہیں، انہا بقرۃ یہ ایک گائے ہے، لا فارض جو نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ بچہ ہو، نہ بچی ہو، یعنی نہ تو بوڑھی گائے ہو اور نہ ہی بچی ہو، عوان بین ذالک جوان ہو، بین ذالک درمیان اس کے، یعنی بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل بچی بھی نہ ہو، درمیانی گائے ہو اور جوان ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اللہ نے کہا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بس وہی کام کرو، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے بس اتنا کرو، زیادہ یہ نہ پوچھو بھی گائے کیا ہوتی ہے، گائے کون سی کرنی ہے۔ اب پہلے تو انہوں نے جب ان کو گائے کا حکم دیا، یہ کسی بھی گائے کو اگر پکڑ کے ذبح کر دیتے، چاہے وہ بچہ ہوتی، چاہے وہ بوڑھی ہوتی، چاہے وہ جوان ہوتی، جیسی کیسی ہوتی، ذبح کر دیتے، یہ اللہ کے حکم کی ان کو یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر لیتے۔ اب سوال کر دیا بھی گائے ذبح کریں تو یہ کیا بات ہو گئی، یہ کوئی مذاق ہے گائے ذبح کر لیں؟ گائے کیسی ہونی چاہیے ہمیں سمجھ نہیں آئی، اللہ نے قید لگا دی، اب نہ تو گائے بوڑھی ہو نہ تو گائے بچی ہو، گائے جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو،
उस गाय को ज़िबा किया जाए। अब इन्होंने कहा उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, अपने रब को पुकारिए वो हमें वजाहत करे हमारे लिए कि मा लौनुहा, उसका रंग क्या हो। अब अगर ये इतना ही काफी रखते कि किसी भी जवान गाय को लेकर ज़िबा कर देते तो ये भी इनको काफी था, लेकिन इन्होंने यहां पर बस नहीं की। इन्होंने कहा कि अब हमें गाय का रंग भी बताओ, भी जवान गाय हो, अब उस जवान गाय का रंग क्या होना चाहिए। अब कैदें बढ़ती गई। इन्नहु यकूल, वो अल्लाह कहता है, इन्नहा बकरतुन सफरा, वो जो गाय हो वो जर्द रंग की हो, फाकिउल लौनुहा, और उसका जर्द रंग तेज किस्म का शदीद जर्द रंग हो, तसुर्रुन नादिरीन, जब देखने वाले उसको देखें तो वो खुश हो जाए। तसुर्रुन नादिरीन, वो रंग जो है गाय का वो देखने वालों को खुश कर दे। अब पहले कैद लगी कि गाय जवान होनी चाहिए, फिर कैद लगी कि गाय जर्द रंग की हो और तेज जर्द रंग हो, अभी भी इनको सुकून नहीं आया। अभी फिर इन्होंने एक और मुतालबा कर दिया, उदउ लना रब्बक, ए मूसा फिर अपने रब को बुला, अपने रब को पुकार, युबय्यिन लना माही, वो बताए कि ये कौन सी गाय है। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, ऐसी तो बहुत सी गायें हैं कि जो जवान हो और सुर्ख रंग की हो, जर्द रंग की हो और रंग भी बहुत गहरा हो, ऐसी बहुत सी गायें हैं। इन्नल बकरा, यकीनन गाय, तशाबहा अलैना, मुशाबे हो गई है हम पर, मिलजुल गई है ये बैल हम पर। अब हमें बता कि कौन सी गाय कौन सा बैल हम जिबा करें, किस, अब मजीद हमें वजाहत चाहिए। व इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून, और यकीनन हम, अगर अल्लाह चाहेगा तो हम हिदायत पाने वाले होंगे। अल्लाह तो उनको हिदायत देना चाहता था। मुफस्सिरीन कहते हैं अगर ये इंशा अल्लाहु लमुहतदून, इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून, कि अगर अल्लाह चाहे तो हम हिदायत पा लेंगे, अगर ये कलमा ना बोलते तो इनके लिए मजीद परेशानी और मुश्किल का सामना इनको करना पड़ता है, क्योंकि ये सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। अब वो जब इन्होंने कहा कि अब ये गाय तो हम पर मुतशाबे हो गई, मिलजुल गई, ऐसी तो बहुत सी गाय, अब कौन सी ज़िबा करें। अब एक मजीद सख्त कैद इनके ऊपर लग गई। अब जब इतना ही कह दिया था कि जवान गाय हो, रंग जर्द रंग का हो और तेज जर्द रंग हो, अब उन जर्द रंगों में से कोई भी गाय अगर ये ज़िबा कर देते पूरी हो जाती। लेकिन इनको कहा, ये बनी इसराइल जो थे, हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो थे, जो बिगड़ी हुई औलाद थी, उन्होंने कहा नहीं 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 अभी भी हमें समझ नहीं आया, तो अल्लाह ने और कैद लगाई। अच्छा सुनो फिर, इन्नहु यकूल, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु यकूल, वो अल्लाह फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, ये गाय है, ला जलूलुन, जो जोती हुई ना हो, तुसीरुल अर्दा, के फाड़े जमीन को, वला तस्किल हरसा, और ना वो गाय पानी पिलाती हो खेती को। यानी उस बैल ने कभी हल ना चलाया हो, कभी जमीन को उसने फाड़ा ना हो, जिस तरह वो उसके पीछे हल लगा के बैल जमीन को वो फाड़ती, ऐसा भी कभी ना किया हो। वला तस्किल हरता, और कभी उसने खेती को पानी भी ना पिलाया। अब ये तीन कैदे मजीद उनके लिए लगा दी गई। मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, फिर अगली बात सुनो कि उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ऐब नहीं होना चाहिए। मुसल्लमतुन, तंदुरुस्त गाय हो, ला शियत फीहा, और किसी भी किस्म का कोई ऐब उसके अंदर ना हो। अब कौम कहने लगी, आल आना जित बिल हक, ओ मूसा अब तू हक लेके आया है। फदबहूहा, फिर उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया। वमा कादू यफअलून, और नहीं था करीब कि वो ये काम करते, उनका ये काम करने का इरादा नहीं था। इसीलिए तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अच्छा भी गाय ज़िबा करो, नहीं जी गाय ज़िबा करें तो एक कौन सी गाय ज़िबा करें। अल्लाह ने कहा जवान गाय ज़िबा करो। अच्छा जवान हो तो रंग कौन सा हो। अल्लाह ने कहा कि जर्द रंग की, गहरे जर्द रंग की हो। अच्छा जी अब ये तो बहुत सारी गायें हो गई, अभी भी हमें समझ नहीं आया कौन सी गाय हम ज़िबा करें। अल्लाह ने कहा आओ फिर मैदान में वो गाय ढूंढो जिसने कभी हल ना चलाया हो, जिसने कभी जमीन को फाड़ा ना हो, जिसने कभी किसी भी खेती को पानी ना पिलाया हो, और वो तंदुरुस्त बैल हो, तंदुरुस्त गाय हो, और फिर उसके अंदर कोई दाग धब्बा भी ना हो। ऐसी गाय ढूंढो, लेके आओ और उसको ज़िबा करो। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो गाय उनको एक यतीम के घर से मिलती है जिसके पास एक ही गाय थी, और उसने कहा कि ये गाय मैं तुम्हें उस वक्त दूंगा जब तुम जो है इस गाय की खाल के अंदर मुझे सोना भर के दोगे। यानी उस गाय की खाल में जितना सोना आया
اس سونے کے بدلے انہوں نے اس یتیم لڑکے سے اس کی گائے خریدی اور اس کو ذبح کیا۔ اب پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ان کو حکم دیا تھا کہ جب تم گائے کو ذبح کرو گے، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے ایک گوشت کا ٹکڑا لینا اور اس مرنے والے کو لگانا، وہ مرنے والا اٹھ کے بیٹھے گا اور وہ اپنے قاتل کا پتہ تمہیں بتا دے گا۔ اس لیے اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ سارا واقعہ پہلے ذکر کر دیا کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ گائے ذبح کرو، پوری ترتیب اللہ نے ذکر کر دی۔ اس کے ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کہا گیا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اختلاف کیا آپس میں اس قتل کے متعلق، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ اس کو نکالنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، جو بات تم چھپانے والے ہو نا اللہ اس کو ظاہر کرے گا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اضربوه، مارو اس کو، مارو اس آدمی کو، اس ببعضها، اس گائے کے بعد کو، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اور جب انہوں نے اس مرنے والے کو گائے کا گوشت لگایا، وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ دیا کہ میرے بھتیجوں نے ہی مجھے قتل کیا ہے، جو بڑا واہ ویلا اور بڑا شور شرابہ کر رہے ہیں، حقیقت کے اندر یہی مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ان کے سامنے مسئلے کی وضاحت کی اور ان کے سامنے حقیقت کھلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اگر یہ شروع میں ہی تعمیل کر لیتے تو ان کو اتنی مشکل اور اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو پریشانی کے اندر مبتلا کیا۔ محض جب ان کو کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو اور یہ کر لیتے تو ان کو اتنا سونا دے کر، گائے کی کھال میں جتنا سونا بھرا جاتا ہے اتنا سونا دے کر ان کو اس گائے کو خریدنا نہ پڑتا اگر یہ ابتدا ہی میں اللہ کی اطاعت کر لیتے۔ لہذا ہمارا بھی انداز یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہو ہمیں فوراً اس کی تعمیل کرنی چاہیے، اور کسی بھی قسم کے ہیلا یا بہانہ یا ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ چھوٹ ملے کہ ہم وہ عمل نہ کر سکیں۔ جس طرح یہ بنی اسرائیل جو تھے، ان کا ارادہ تو نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا، جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ گائے ذبح کرو، اور پھر جتنے بھی یہ بہانے اور ہیلے بناتے رہے، ان کو ان کے بہانے اور ہیلے مشکل میں ڈالتے رہے، اور اس مشکل کی وجہ سے کام تو اس سادہ گائے نے بھی وہی کرنا تھا جو اس گائے نے کیا، جو اتنی قیمت بھر کے ان کو خریدنا پڑی۔ اس لیے اللہ کا کوئی بھی حکم ہو ہمیں بغیر ہیلے اور بغیر بہانے اور بغیر کسی بھی طرف جانے کے اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد، گویا کہ تمہارے دل پتھروں کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تمہارے دل پھر اس کے بعد سخت ہو گئے، یا تو وہ پتھروں کی طرح تھے یا اس سے بھی زیادہ سخت تھے، قسوتاً، سختی میں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً بعض پتھروں میں سے تو کچھ پتھر ایسے ہیں يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور یقیناً ان بعض پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً ان پتھروں میں سے بعض ایسے پتھر بھی ہیں، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پتھروں کی مثالیں دے کر لوگوں کے حالات اور ان کے دل کا انداز بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کے دل بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی کی نرم بات کا اور کسی کی میٹھی بات کا اور اسلام کی کسی اسلامی بات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہیں۔ لیکن پتھر بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کچھ پتھر اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے دلوں کی مثالیں یہ ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے رو پڑتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیتے ہیں،
یہ لوگوں کی پتھروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے احوال کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں یہ کہا گیا تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ اس سے خبر رکھتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، محض یہ کہہ دینا کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، کیا بس صرف اتنا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے؟ اللہ کو جو پتہ ہے کہ ایک شخص یہ عمل کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کام کرنے والا ایک اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کو اس کے بارے میں بھی پتہ، ایک برا کام کرتا ہے تو اللہ کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ محض خبر کی حد تک نہیں کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں تم جو کر رہے ہو مجھے معلوم ہے، بلکہ تم جو کر رہے ہو اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر و ثواب بھی دیں گے۔ اگر اچھے عمل ہیں تو بہترین اجر ملے گا، جنت ملے گی، اور اگر برے کام ہیں تو پھر اللہ اس کے نتیجے میں بری سزا دے گا جہنم کی صورت میں اور اس کے عذاب کی صورت میں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔